ایک زمانے میں قدیم شہر فریگیا میں ایک بادشاہ رہتا تھا جس کا نام میداس تھا۔ کنگ مڈاس اپنی اسراف دولت، اپنے شاندار محل اور چمکنے والی تمام چیزوں سے بے پناہ محبت کے لیے دور دور تک جانا جاتا تھا۔ تاہم مڈاس کی سونے سے محبت باقی سب سے آگے نکل گئی۔ وہ اکثر اپنے خزانے گننے، چمکتے ہوئے زیورات کو دیکھ کر اور اپنے سنہری مجسموں کو پیار کرنے میں اپنے دن گزارتا تھا۔ ایک دن جب وہ اپنے خزانے کے کمرے میں بیٹھا، ایک نئے حاصل کردہ سنہری مجسمے کو دیکھ کر حیران ہوا۔ ایک پراسرار شخصیت اس کے سامنے نمودار ہوئی۔ یہ سائلینس تھا، جو دیوتا ڈیونیسس کا پیروکار تھا، جو جنگل میں اپنا راستہ بھول گیا تھا اور ٹھوکر کھا کر محل میں آ گیا تھا۔ مڈاس، ہمیشہ کے مہربان میزبان، نے سائلینس کا استقبال کیا اور اسے کھانا، پینے اور آرام کرنے کی جگہ پیش کی۔ سائلینس اس کی مہربانی کے لیے شکر گزار ہے، جس نے مڈاس کو بتایا کہ وہ انعام کے طور پر کوئی بھی خواہش کر سکتا ہے۔ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کنگ مڈاس نے ایک شاندار تحفہ کی خواہش کی۔ میری خواہش ہے کہ جو کچھ بھی میں چھوتا ہوں وہ سونے میں بدل جائے، اس نے اعلان کیا۔ اس کی آنکھیں لالچ سے چمک رہی تھیں۔ ایلنس نے بادشاہ کو دوبارہ غور کرنے کی تنبیہ کی اور خبردار کیا کہ ایسی طاقت کے غیر متوقع نتائج ہو سکتے ہیں۔ تاہم مڈس ڈٹے رہے اور اپنی خواہش پر اصرار کیا۔ سائلینس اس کے کہنے پر پابند تھا، بادشاہ کی درخواست منظور کر کے جنگل میں غائب ہو گیا۔ مڈاس جوش سے بھرا ہوا اپنی نئی قابلیت کو آزمانے کے لیے دوڑا۔ اس نے ایک چھوٹی شاخ کو چھوا اور وہ ایک چمکدار سنہری ٹہنی میں بدل گئی۔ اس نے ایک پتھر کو چھوا اور وہ بھی ٹھوس سونا بن گیا۔ مڈاس بہت خوش تھا اور وہ اپنے محل میں دوڑتا ہوا اپنے راستے کی ہر چیز کو چھوتا ہوا، فرنیچر سے لے کر پھلوں تک اور یہاں تک کہ اپنے باغات کے پھولوں کو بھی، وہ سب چمکتا ہوا سونا بن گئے۔ دن ہفتوں میں بدل گئے اور مڈاس نے اپنی سنہری جنت میں خوشیاں منائیں، یہاں تک کہ اس نے آئینے میں اپنے عکس کو چھونے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی ٹھنڈی، غیر متزلزل دھات میں بدل گیا۔ میڈاس کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ اپنی نئی طاقت سے پیار کر رہا تھا، یا یوں کہیے وہ خود سونے سے پیار کر رہا تھا۔ تاہم جیسے جیسے دن گزرتے گئے، مڈاس کو اپنی طاقت کا ایک پریشان کن پہلو نظر آنے لگا۔ وہ کھا نہیں سکتا تھا۔ ہر لقمے کے لیے جو اس نے چھوا ایک دھاتی مادے میں تبدیل ہو کر اسے ناقابل خوردنی بنا دیا۔ وہ اپنی پیاس نہیں بجھا سکتا تھا، کیونکہ جب اس نے پینے کی کوشش کی تو پانی سونے میں بدل گیا، یہاں تک کہ اس کے ارد گرد کی ہوا بھی سرد اور بھاری ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ مداس کی خوشی مایوسی میں بدل گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ سونے کے لیے اس کی لاتعداد لالچ نے اس کے لیے اس سے زیادہ مصیبتیں لائی ہیں جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے نادانستہ طور پر اپنی زندگی کو دولت کے قید خانے میں بدل دیا تھا، خود کو انسانی رابطے کی گرمجوشی، سادہ لذتوں کی مسرتوں اور زندگی کی بنیادی ضروریات سے الگ تھلگ کر دیا تھا۔ ایک شام جب سورج غروب ہو رہا تھا، بادشاہ مڈاس اپنے خالی محل میں گھوم رہا تھا۔ اس کا دل افسوس سے بھاری تھا۔ اس نے جان لیا کہ زندگی کی اصل قیمت دولت جمع کرنے میں نہیں، بلکہ محبت، دوستی اور قدرتی دنیا کے عجائبات کے غیر محسوس حسن میں ہے۔ وہ اپنی بیٹی زوئی کی صحبت اور دوسروں کے ساتھ مشترکہ کھانے کی گرمجوشی کے لیے ترستا تھا۔ اس لانت کو ختم کرنے کے لیے بے چین ہو کر جو اس کا سنہری لمس بن گیا تھا، بادشاہ مڈاس جنگل میں چلا گیا جہاں اس کی ملاقات سائلنس سے ہوئی تھی۔ وہاں اس نے شراب کے دیوتا ڈیونیسس کے لیے ایک مزار پایا اور اپنے دل کی بھڑاس نکالی، اپنی احمقانہ خواہش کے لیے معافی مانگی اور خدا سے معافی کی درخواست کی۔ مڈاس کے مخلصانہ پچھتاوے سے متاثر ہو کر ڈیونیسس اس کے سامنے حاضر ہوا۔ دیوتا نے مڈاس کو ہدایت کی کہ وہ پیکٹولس دریا میں ڈوب جائے، جس کا پانی اسے لانت سے پاک کر دے گا۔ بادشاہ نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ہدایات پر عمل کیا، اور جیسے ہی وہ دریا سے نکلا، اس نے خود کو سنہری لمس سے آزاد پایا۔ بہت خوش ہو کر مڈاس اپنے محل میں واپس آیا، اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنے کے لیے پرعزم تھا۔ اس نے ڈیونائسوس کے اعزاز میں ایک عظیم الشان دعوت کا انعقاد کیا، دوستوں، خاندان اور یہاں تک کہ سائلینس کو مدعو کیا۔ محل قہقہوں، موسیقی اور شیشوں کے ٹپکنے سے بھرا ہوا تھا، لیکن مڈاس کا دل پہلے سے زیادہ بھرا ہوا تھا۔ مڈاس نے محسوس کیا کہ حقیقی دولت دوسروں کی محبت، زندگی کی سادہ خوشیوں اور مشترکہ تجربات کی خوشی میں پوشیدہ ہے۔
इस दिन से इसने अपने वसीया वसाइल को गरीबों की मदद करने, फन तख्लीक करने और सखावत की एक ऐसी मीरास बनाने के लिए इस्तेमाल किया जिसे आने वाली नस्लों तक याद रखा जाएगा। कंग मड्डास की कहानी एक लाजवाल सबक के तौर पर काम करती है, जो हमें याद दिलाती है कि दौलत और मादी अमलाक का हुसूल हमारी इंसानियत और इन सादा कीमती लम्हात की कीमत पर नहीं आना चाहिए, जो जिंदगी को वाकई सुनहरी बना देते हैं।